You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا اور تمہیں پاک کر دیا، تمہیں تمام جہان کی عورتوں پر برگزیدگی عطا کر دی، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرو، سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ غیب کی بعض خبریں ہیں جن کی ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں، اور آپ اس وقت ان کے پاس نہ تھے جب وہ قرآن اندازی کے لیے اپنے کلموں کو ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ یہ جو پہلا حصہ ہے آیت مبارکہ کا، اس میں ایک چیز یاد رکھیں جو اکثر زیر بحث بھی ہوتی ہے علماء کے درمیان، کہ وحی کا جو نزول ہوتا ہے وہ نبی کے پاس ہوتا ہے، اور حضرت مریم پر وحی کی گئی۔ حضرت مریم تو نبیہ نہیں تھی، اور نبوت صرف اور صرف مرد کو دی جاتی ہے۔ اس حوالے سے قرآن کریم نے واضح طور پر فرمایا سورہ یوسف میں کہ ہم نے آپ سے پہلے مردوں کے سوا اور کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجا۔ تو حضرت مریم کے یہاں پر فضائل کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام مردوں کے ساتھ خاص کیا وہ اپنی بندی، اپنی ولیہ حضرت مریم کے ساتھ خاص کر دیا۔ یہ حضرت جناب بی بی مریم کی کرامت ہے، اور یہ حضرت مریم کی ولایت کی دلیل بھی ہے۔ دیکھیں حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے 3 مقامات عطا فرمائے۔ ایک تو یہ کہ بیت المقدس جو ہے اس کی خدمت کے لیے مردوں کا ہونا ضروری ہے۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی کہ عورت کو مخصوص ایام میں وہ مسجد میں نہیں جا سکتی، لیکن اللہ نے جناب مریم کو اپنے گھر کے لیے قبول فرما لیا۔ اور دوسرا کہ حضرت جناب بی بی مریم کے پاس بے موسم پھل جنت سے آ جایا کرتے تھے، یہ بھی آپ کی کرامت ہے۔ اور پھر حضرت مریم نے بالمشافہ حضرت سید الملائکہ جبریل امی کا کلام بھی سنا ہے۔ یہ حضرت مریم کی کرامات ہیں۔ اور دیکھیں تطہیر کے حوالے سے حضرت مریم کو مختلف قسم کی جو آلودگی ہے ان سے پاک رکھا۔ تو وہ ذرا سنیے کہ حضرت مریم کو حیض نہیں آتا تھا، یہ باقی عورتوں سے ممتاز تھیں ان باتوں میں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بری عادت فرمایا کہ حضرت مریم کو بری عادتوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے پاک رکھا ہوا تھا۔ اور عیسائیوں نے، یہودیوں نے حضرت بی بی مریم پر بدکاری کی جو تہمت لگائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ کے ذریعے اس تہمت کو بھی دور فرما دیا تھا، آپ نے بری فرما دیا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی کلام کیا، اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اپنی اماں کی پاک دامنی کا اعلان بھی فرما دیا تھا۔
ابن عباس کہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کی عورتوں میں سب سے افضل عورت میری بیوی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سب سے افضل جنت میں کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ خدیجہ پاک۔ فرمایا دوسرے نمبر پر فاطمہ بنت محمد ہے، میری لخت جگر فاطمہ بنت محمد ہے۔ تیسرے نمبر پر حضرت مریم بنت عمران ہے، ان کا مقام ہے۔ اور چوتھے نمبر پر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہے۔ یہ چار عورتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مقام عطا کیا ہے، اور پھر حضرت مریم کو ان کے زمانے میں تمام عورتوں پر فضیلت دی۔ فرمایا میری امت کی تمام عورتوں میں سے جو افضل ہے وہ حضرت خدیجہ بنت خویلد ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پھر ارشاد فرمایا اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرو، سجدہ کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو حضرت بی بی پاک مریم آپ عبادات کرتی رہتی تھی، ہر وقت آپ روزے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، چونکہ انسان کو جو سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو سجدہ ہے یہ بندے کو اپنے اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کو اللہ کا قرب سب سے زیادہ اس وقت نصیب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو۔ جو سجدہ ہے یہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میری ملاقات حضور کے ایک غلام حضرت ثوبان سے ہو گئی۔ میں نے ان سے عرض کی کہ مجھے ایسا عمل بتلائیے کہ جس کی وجہ سے میں اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں، اور وہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب بھی ہو۔ آپ خاموش ہو گئے، پھر سوال کیا، پھر خاموش ہوئے، پھر تیسری مرتبہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا تم بکثرت سجدے کیا کرو، کیونکہ جب تم اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتے ہو اللہ گناہ کو بھی مٹا دیتا ہے، درجات بھی بلند فرما دیتا ہے۔ اور پھر آگے جو آیت مبارکہ میں ہے کفالت کے حوالے سے، حضرت مریم پاک کی جو کفالت ہے وہ ان کی خالہ نے کی ہے، وہ ان کی خالہ نے کی ہے۔ خالہ جو ہوتی ہے یہ ماں کی جگہ پر ہوتی ہے۔ جب ماں دنیا سے چلی جائے تو سب سے جو پہلا حق ہے وہ خالہ کا ہوتا ہے۔ آپ کو میں اس میں حدیث مبارکہ بھی سنا دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے کہ خالہ جو ہوتی ہے یہ ماں کی جگہ ہوتی ہے، یہ حضور نے فرمایا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عمارہ، وہ جب حدیبیہ کے بعد چلی تو حضرت علی پاک نے حضرت فاطمہ پاک سے فرمایا کہ یہ چچا زاد ہے تمہاری، اس کو ساتھ لے لو۔ تو اب ان کی پرورش کے متعلق حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم نے اور حضرت زید بن حارثہ نے اور حضرت جعفر نے آپس میں ڈسکس کی کہ ان کی پرورش کون کرے گا۔ یہ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت علی پاک نے فرمایا کہ میرے چونکہ حضرت امیر حمزہ چچا تھے، یہ ان کی بیٹی ہیں، ان کی کفالت میں کروں گا۔ تو حضرت جعفر آپ نے فرمایا کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور میرے نکاح میں اس کی سگی خالہ ہے، اس کی پرورش میں کروں گا۔ اور حضرت زید نے کہا یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، اس کی کفالت میں کروں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا ان کی کفالت حضرت جعفر کریں گے، چونکہ ان کے گھر اس کی سگی خالہ ہے اور خالہ ان سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اور جب خاوند اور بیوی میں تفریق بھی ہو جائے تو ماں پرورش کی سب سے زیادہ حقدار ہوتی ہے، ماں پرورش کی سب سے زیادہ حقدار ہوتی ہے۔ اور امام ابو داؤد نے لکھا ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ میرے اس بیٹے کے لیے میرا پیٹ ظرف تھا، میری گود خیمہ تھی اور میرا پستان اس کے لیے ڈول تھا، اور اب اس کا باپ مجھ سے اسے چھیننا چاہتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک تم شادی نہ کرو تو اس کی پرورش کی زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ تمہاری ہے،
نان نفقہ جو ہے خرچہ ہے وہ پرورش جو ہے وہ والد کرے گا، وہ اس پر سختی نہیں کر سکتا، وہ والد کرے گا۔ لیکن والدہ، تو پھر فرمایا اگر والدہ نہ ہو تو اس بچے کی پرورش کی سب سے زیادہ حقدار اس کی نانی ہے۔ اس بچے کی پرورش کی ذمہ دار کون ہے؟ حقدار وہ نانی ہے۔ اور اگر نانی نہیں ہے تو خالہ ہے، وہ بھی نہیں ہے تو پھر دادی ہے، پھر پھپھو ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، چونکہ جناب حضرت مریم کی کفالت جب پورا ڈلا تھا تو حضرت زکریا نے فرمائی تھی، چونکہ حضرت زکریا کی جو زوجہ تھی وہ حضرت مریم پاک کی خالہ لگتی تھی۔ تو یہ خالہ کے حوالے سے احادیث سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔